وہ ہے ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے مخلوق کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، اللہ کا کیا کریں گی؟ اللہ کے تو فرشتے کی پھونک کی مار بھی نہیں ہے یہ سارے کے سارے۔ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم کسی مورتی کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی پتھر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارا اللہ سب سے طاقتور ہے، ہمارا اللہ سب سے غالب ہے، سارے مغلوب ہیں، ہمارا اللہ غالب ہے۔ لہٰذا ہم کیوں کسی سے ڈریں بھائی؟ ہم کیوں کسی سے ڈریں؟ یہ جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں، ان کے بچے بڑے ظالم اور بڑے دلیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اطمینان ہوتا ہے میرا باپ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، مجھے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کہیں گے، عوام کیا کہے گی مجھے، کسی کے بچے کچل بھی دوں تو کیا ہوگا، کیا کرے گا میرا کوئی؟ اس لیے کہ ایس پی بھی ہمارا، ڈی ایس پی بھی ہمارا، ایس ایچ او بھی ہمارا، جج بھی ہمارے، عدالت بھی ہماری، وکیل بھی ہمارے، کوئی ہمارا کیا بگاڑے گا؟ تو وڈیروں کے بچے، چودھریوں کے بچے، ایم پی ایم این ایس کے بچے ظلم و ستم بھی کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ایم پی ہے، ہمارا باپ ایم این اے ہے۔ میرے دوستو، جس کا رب اللہ ہے اسے کسی سے کیا ڈرنا؟ جماعت میں ایک عرب چل رہا تھا، اس کا نام تھا عبد الغنی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ عبد الغنی۔ تو وہ بڑا یعنی خوش طبع آدمی تھا، بڑے مزے میں آ کے کبھی کبھی وہ کہا کرتا تھا، کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیسے ڈروں محتاجی سے جبکہ میں بے نیاز کا بندہ ہوں، میں کیا ڈروں غربت سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیوں ڈروں فقر سے جبکہ غنی کا بندہ ہوں۔ ہم کیوں ڈریں منی کے قطرے سے بنے ہوئے اپنے جیسے پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں سے، جبکہ ہم زمین آسمان کے بادشاہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ جیسے طاقتور ترین انسان کے امتی ہیں۔ کسی سے مت ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں۔ اس خوف نے، اس ہیبت نے آج امت مسلمہ کو مفلوج کر دیا ہے، غلام بنا دیا ہے۔ کسی سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے تشریف لائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی دعوت پر جب جانے لگے تو ان کا آپ کوئی اچھی سی پوشاک تو پہنے، لگیں تو صحیح کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ ایسے پیون زدہ لباس، آپ کے صرف تہبند میں اتنے سارے پیون لگے ہوئے ہیں، تو آپ کچھ اچھی پوشاک، کوئی اچھی سواری پہن کے جائیں۔ تو فرمانے لگے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت کو حاصل کرنا چاہا اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور یہی آج امت کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنے مغرب کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اتنے ان کے غلام بن رہے ہیں، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہماری عزت کا دار و مدار زمانے کے دھارے میں چلنا نہیں ہے، ہماری عزتوں کا دار و مدار آج سے 1450 برس کے ان پرانے طریقوں پر ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ ہمیں وہ پرانے طریقے آج بھی قبول ہیں، آج بھی ہماری نجات اسی میں ہے، آج بھی ہمارا چھٹکارا اسی میں ہے، آج بھی ہماری عزت اسی میں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی اپنے زمانے کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی صرف عربوں کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی صرف حجاز مقدس کے نبی نہیں ہیں۔ بعثت الی الاسود والاحمر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔
زمانہ چاہے کتنی ترقی کر جائے ہم تو اپنے نبی کے پیچھے ہی رہیں گے. ہم تو بنیاد پرست لوگ ہیں بھائی. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ بنیاد پرست لوگ ہیں. ہم تو اپنے نبی کے پیچھے ہی چلیں گے. زمانے کا دھارا ہماری چال کو تبدیل نہ کرے، زمانے کا بہاؤ ہماری چال کو تبدیل نہ کرے. ہم ویسے ہی رہیں جیسے سرکار کے دور میں صحابہ تھے. لوگ کہتے ہیں اگر ویسے رہو گے تو پھر کہاں سے لاؤ گے بجلی، کہاں سے لاؤ گے ٹیکنالوجیاں، کہاں سے لاؤ گے یہ، کہاں سے لاؤ گے وہ، کہاں سے لاؤ گے سڑکیں، کہاں سے لاؤ گے گاڑیاں. ہم کہتے ہیں ہم کچے راستوں پہ راضی ہیں، ہم گدھوں گھوڑوں اور خچروں پہ راضی ہیں، ہم اندھیروں میں چراغ تلے بیٹھنے پہ راضی ہیں. بس ہمیں اپنے نبی کا طریقہ چاہیے. ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے جن روشنیوں نے ہماری بچیوں کے برقعے اتار دیے، ہماری ماؤں کے برقعے اتار دیے. ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترقیاں نہیں چاہیے جن ترقیوں نے ہمارے بچوں کو دہریہ بنا دیا، ہمارے بچوں کو کمیونسٹ بنا دیا، ہمارے بچوں کو اپنے نبی کا باغی بنا دیا، ہمارے بچوں کے چہروں سے نبی کی سنتیں مٹا دیں. ہمیں وہ ترقیاں نہیں چاہیے. ہمیں وہ تنزل ہی ٹھیک ہے جس میں ہمارے چہروں پہ سرکار کی سنت ہو، ہماری عورتوں کے سروں پہ برقع ہو، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول ہو، تربیت کا ماحول ہو. جتنی دنیاوی تعلیم بڑھ رہی ہے اتنے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں. یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے حاج صاحب نے ایک دفعہ پرانوں کے جوڑ میں، 4 مہینے والوں کا جوڑ ہوتا ہے نا رائمنڈ میں، مارچ کے مہینے میں پہلے 10 دن کا ہوتا تھا، 5 دن کا ہوتا ہے. اس جوڑ میں 10 دن کا ہوتا تھا اس وقت. اس جوڑ میں ایک دفعہ حاج صاحب نے یہ شعر سنایا تو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے مجھے تو یہ جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھنے والے اور پینٹیں پہن کے جانے والے، مجھے تو ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے، یہ کمبخت سارے ننگے ہوتے ہیں. یہ حاج صاحب فرمانے لگے سارے ننگے ہوتے ہیں. پھر ایک انہوں نے شعر پڑھا. حاج صاحب کا مزاج شعر و شاعری والا نہیں تھا. آخری عمر میں آ کے تھوڑا سا ان کو نعتیں سننے کا بہت شوق ہوا، اور یہ ہر اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے. جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، سرکار سے ملاقات کی امیدیں لگ جاتی ہیں، تو سرکار کی باتیں سننے کو ویسے ہی ان کا دل کرتا ہے. تو نعتیں سننے کا آخر میں بہت شوق ہو گیا تھا ان کو. تو پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر پڑھا. فرمانے لگے بچوں کو قتل کر کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. فرعون نے کہا موسیٰ پیدا نہ ہو، لہٰذا بچے ذبح کرتے جاؤ، اس میں موسیٰ بھی ذبح ہو جائے گا. لیکن بچوں کو ذبح کر کے اس کی بدنامی تو بہت ہوئی. جب کوئی بچے ذبح کرے، جب اسرائیل کی کتنی بدنامی ہوئی ہے دنیا میں، مغربی دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، اور وہاں بھی جلسے جلوس اور مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ بھئی یہ کتنا بڑا ظالم ہے، بچوں پہ بمباریاں کر رہا ہے. تو بچوں کو ذبح کرنے سے حکمرانوں کی بدنامی ہوتی ہے، لہٰذا اس نے بدنامی تو لے لی، لیکن حضرت موسیٰ اپنے ظلم میں موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کا عزم اس نے نہیں چھوڑا اور بچے ذبح کرا دیے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کاش کہ فرعون کو پتا ہوتا کہ کالجوں میں بچے ڈالنے سے بھی بچے ذبح ہو جاتے ہیں. کاش کہ فرعون کو پتا ہوتا تو کبھی وہ ذبح کر کے بچوں کو بدنام نہ ہوتا، بچوں کو کالجوں میں ڈال دیتا. کالجوں میں ڈالنے سے پھر موسیٰ پیدا نہ ہوتا. آپ شاید ان باتوں سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کالج والوں کے خلاف ہیں، یونیورسٹی والوں کے خلاف ہیں. خلاف نہیں ہیں، لیکن کالج والوں کے نظام نے ہمیں زخمی کر دیا ہے کہ آج انہوں نے رقص کو سبجیکٹ بنا لیا ہے. ہمارے سندھ کی حکومت نے کئی 100 ڈانسر اپنی تنخواہوں پہ رکھے ہیں اسکولوں میں ڈانس سکھانے کے لیے. سرکار ان کو تنخواہ دے گی. یہ
عوام الناس کی جیبوں سے نچڑا ہوا پیسہ، ان کا نچڑا ہوا خون، وہ ان کو ڈانس سکھانے پر دیا جائے گا. اس لیے دل دکھتا ہے. ورنہ ہم خود بھی کالج میں پڑھیں، ان کے نظام نے ہمارے نبی کے طریقوں کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. انہوں نے لازمی کر دیا ہے ایک بینچ پہ لڑکا بیٹھے گا، ایک بینچ پہ لڑکی. بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس طرف ان کو بٹھائیں، اس طرف ان کو بٹھائیں. مکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بس ساتھ ہی بٹھانا ہے. اور شدت پسند ہمیں کہا جاتا ہے. ہمیں اس نظام سے نفرت ہے. ہم اپنے نبی کے طریقے کی خلاف ورزیاں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے. تو ہم کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، بس ہم دکھی ہی ہو سکتے ہیں، رات کو اٹھ کے رو ہی سکتے ہیں، اور تو ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اپنے ملک کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. کیا کریں؟ ہمارا ملک تو اسلام کا قلعہ ہے. ہمارا ملک ہی ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت کفریہ طاقتوں کے لیے ایک باعث خوف ہے. لیکن یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ نظام ہماری نسل کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. بچوں کو قتل کر کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے کالج شروع کریں جن میں اسلامی طرز اور طریقے سے پڑھایا جائے، اسلامی تہذیب کے ساتھ پڑھایا جائے. ضرور پڑھیں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، لیکن اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر نہیں، اس کو سینے سے لگا کر پڑھیں. دنیا میں رہنا برا نہیں ہے، دنیا کا دل میں جانا برا ہے. کشتی کا پانی پر اترنا برا نہیں ہے، کشتی تو چلے گی پانی پہ، لیکن کشتی کے اندر پانی کا آنا یہ برا ہے. ہمیں وہ ڈگریاں نہیں چاہیے جن ڈگریوں کو لینے کے لیے ہمیں اپنے نبی کی تہذیب پہ چھریاں پھیرنی پڑیں. ہمیں وہ ڈگریاں نہیں چاہیے. اس لیے میرے دوستو، اس بات کا عزم کریں، اپنے دل سے اس بات کو چاہیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ میں تیرے نبی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کا وفادار امتی بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کے رنگ میں رنگ جانا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کے طرز پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں ان کا سچا غلام بننا چاہتا ہوں، میں ان کے طرز اور طریقے پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پردادا استاد ہوئے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ جو وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں کیا کہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ تو کھڑے ہونے میں تو پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے. تو فرمانے لگے ثواب تو بے شک آدھا ملتا ہے، لیکن بھائی چونکہ سرکار نے بیٹھ کے پڑھا ہے، اس لیے ہمیں سرکار کے طریقے پہ آدھا ثواب بھی منظور ہے. آدھا ثواب ہی ٹھیک ہے، ہمیں پورا نہیں چاہیے، آدھا ہی ٹھیک ہے. سرکار کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے ہم. تو ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. میں ہوں، میرے ماں باپ ہوں قربان محمد. نقشے قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، اللہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب میری امت بگڑ جائے گی، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی اور یہ دین سے آگے پیچھے ہو جائیں گے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 مرتبہ شہید ہونے کا اجر عطا فرمائیں گے.
कितनी मरतबा शहीद होने का अजर देंगे। और आपका इरशाद है मन अहिया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह, जो मेरी सुन्नत को अपने अंदर लाकर औरों में जिंदा करके औरों में फैलाकर मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इस फजीलत पे तो सारी दुनिया भी नाराज हो जाए तो उनकी नाराजगी मोल ले लेनी चाहिए और सरकार का जन्नत में साथ ले लेना चाहिए। हम निकम्मे हैं, नालायक हैं, नाक़दरे हैं, हमें पता ही नहीं कि सरकार के साथ का क्या मतलब है, सरकार के साथ जन्नत में साथ का क्या मतलब है और इसकी क्या कीमत है। जैसे बच्चे को नहीं पता होता ना कि 5,000 का नोट कितना कीमती है और जो चॉकलेट है 10 रुपए का वो कितना घटिया है 5,000 के नोट के मुकाबले में, लेकिन वो 5,000 का नोट फेंक देता है और वो चॉकलेट ले लेता है, इसलिए कि वो मीठा है, वो फीका है। तो हम निकम्मे क्या जाने, हम तो ज़माने के फैशन के मस्ताने, ज़माने के फैशन के दीवाने, हम क्या जाने कि जन्नत में हुजूर के साथ रहने के क्या मज़े हैं। हमारे नबी के पास एक साहबी आए, या रसूलल्लाह रजुलन अस्वद कबीह सूरह ला माल अली, काला सा आदमी हूँ, बदसूरत भी हूँ, गरीब भी बहुत हूँ, लेकिन अगर आपके नाम पे कुर्बान हो जाऊं तो क्या मिलेगा। ये मैदान जंग का वाक़या है। बेचारे सीधे साधे वो समझ रहे थे कि शायद जन्नत में भी दर्जे बड़े बड़े मालदारों के होंगे, इसलिए कि वो ज़्यादा खर्च करते होंगे। मैं तो गरीब आदमी हूँ, खर्च ही नहीं करता हूँ, मैं तो बदसूरत भी हूँ, काला भी हूँ, मैं अगर कुर्बान हो जाऊं तो मुझे भी कुछ मिलेगा। आपने फरमाया जन्नत का साथ मिलेगा। कहने लगे अच्छा। उसी वक्त तलवार को लिया और भाग के गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सरकार दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए और आपने उनको गोद में उठाया और उनके चेहरे से मिट्टी को साफ किया। आपने उनके चेहरे से मिट्टी को साफ किया और आपने फरमाया ए शख्स, तू कहता था मैं काला हूँ, लक़द हस्सनल्लाहु वजहक, अल्लाह ने तुझे खूबसूरत कर दिया। तू कह रहा था मैं काला हूँ, अल्लाह ने तुझे लक़द बय्यदल्लाहु वजहक, अल्लाह ने तेरे चेहरे को सफ़ेद कर दिया। और तू कह रहा था मेरे पास कोई माल नहीं है, अल्लाह ने तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। जन्नत का साथ। मन अहिया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। ये मई न फरमाते तो बात और हो जाती। मई फरमा के आशिकों के दिल हुजूर ने ठंडे कर दिए, प्यासों के दिल हुजूर ने सैराब कर दिए। मन अहिया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जो वो उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। साहबी आए अंसारी, या रसूलल्लाह मुझे एक परेशानी है। फरमाया क्या परेशानी है? हमारे पास और भी दूसरे खुतबा उलमा मुफ्तियान किराम के पास लोग जाते रहते हैं, अजी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? कि जी बच्चे मानते नहीं हैं, बहुत नाक में दम कर रखा है। मैं परेशान हूँ। क्या परेशानी? कि जी बीवी ने बहुत परेशान किया हुआ है, बड़ी बदतमीज़ है। हाँ जी क्या परेशानी है? अम्मी और बीवी की बन नहीं रही। हाँ जी क्या परेशानी है? कि जी एकदम कारोबार ठप हो गया है। हाँ जी क्या परेशानी है? कि जी नौकरी डिग्री लेके बैठा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। हाँ जी क्या परेशानी है? कि जी पड़ोसी ने नाक में दम किया हुआ है। इस किस्म के मसाइल। साहबी आए परेशान, या रसूलल्लाह परेशान हूँ। फिर मैं क्या परेशानी है? कि या रसूलल्लाह परेशान इस बात पे हूँ कि दुनिया से जाना तो आपने भी है, हमने भी है। आप तो पता नहीं जन्नत के कितने ऊंचे दर्जे में चले जाएंगे, हम उम्मती कहाँ आपको पहुँच पाएंगे। लेकिन परेशान इस बात पे हूँ कि जब जन्नत में आपका दीदार नहीं होगा तो जन्नत में मज़ा कैसे आएगा? जन्नत में भी तो मज़ा आपके दीदार के साथ है। आप अलैहिस्सलाम ने एक बात फरमाई, ऐसी बात फरमाई है कि बस दिल ठंडा हो जाता है।
عرض کر دوں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ارشادات میں سے سب سے زیادہ زندگی میں ہمیں جس ارشاد سے خوشی ہوئی وہ یہی تھا، اور وہ پتہ ہے کیا تھا؟ المرء مع من احب، گھبراؤ نہیں، انسان جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہوگا۔ جنہیں حضور سے پیار ہے ان کو 15ویں صدی میں پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں، ان کو 15ویں صدی میں پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں۔ اگر ان کو حضور سے پیار ہے تو جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے اتنی اوقات نہیں ہے، اپنے نبی کے غلاموں کے قدموں میں جگہ دے دے۔ اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے، اس کی بھی اوقات نہیں ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حضرت عمارہ ابن زیاد غزوہ احد میں ہمارے نبی شہداء میں چکر لگا رہے تھے، حضرت عمارہ ابن زیاد کے پاس سے گزرے تو کچھ آخری سانس باقی تھے، آپ قریب ہوئے اور آپ نے فرمایا عمارہ کوئی وصیت ہو تو کر لو، کوئی خواہش ہو تو پوری کر لوں۔ تو حضرت عمارہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ عجیب کام کیا، زخموں سے چور اور نڈھال پیٹ کے بل تھوڑا سا گھسٹ کر اپنے رخسار کو سرکار کے پاؤں پہ رکھ کر روح اپنے پروردگار کے سپرد کر دی، گویا زبان حال سے یوں کہہ گئے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ آپ خواہش پوچھ رہے تھے نا، یہ ہے ہماری خواہش۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ کب ہوں گے ہم ایسے؟ یہ ہماری آرزویں ہوں، یہ ہمارے ارمان ہوں، یہ ہماری خواہشات ہوں۔ کھلونوں کی خواہشات پڑی ہوئی ہیں، بوڑھوں میں بھی جوانوں میں بھی، سیمسنگ کا چاہیے، اوپو کا چاہیے، ویوو کا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کا چاہیے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار کے تذکرے تو پھر ایسے ہیں نا کہ ساری رات بھی کرو تو پیٹ نہ بھرے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے تو کھانا کھایا، ہوٹل پہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر جو ہڈیاں اور چیزیں تھیں وہ باہر پھینکنے کے لیے میں آیا، تو آ کے میں نے کچرے پر وہ چیزیں پھینکیں جو بچی تھیں دسترخوان پہ، دسترخوان کو آ کے صاف کیا۔ کہتے ہیں جوں ہی میں نے وہ چیزیں پھینکیں، ہڈیاں شڈیاں پھینکیں، تو ایک بچے کو دیکھا کہ بھاگا بھاگا آیا، اور نہ شرم اسے آئی نہ حیا آئی، اور ایک دم نہ اسے حجاب ہوا، ایک دم اس نے اٹھ کر وہ ہڈیاں چوسنا شروع کر دیں، ٹکڑے کھانا شروع کر دیے۔ کہتے میں تو پریشان ہو گیا، یار یہ بچہ اتنا بھوکا ہے۔ تو میں نے اس بچے کو لیا، میں نے کہا بیٹا آپ کو بہت بھوک لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں چچا جان مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو کہا بیٹا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا میں مدینے میں رہتا ہوں۔ کہا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے ابو چلے گئے دنیا سے، میں یتیم ہوں، میری ماں بھی اسی طرح ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے پڑی ہوئی چیزیں کھا لیتی ہے، میں بھی اسی طرح اپنا گزارا کر لیتا ہوں۔ تو مولانا ظفر عثمانی فرماتے ہیں مجھے اس بچے کو دیکھ کے بڑا رحم آیا۔ میں نے اس بچے سے کہا بیٹا میں آپ کو ہندوستان لے چلوں، ابھی پاکستان ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، میں آپ کو ہندوستان لے چلوں، آپ کو اچھے اچھے کھانے بھی کھلاؤں گا، علم دین بھی پڑھاؤں گا، بڑا عالم بھی بناؤں گا۔ تو بچے نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو کہا آپ اپنی امی سے پوچھ کے آئے۔ بچہ گیا، جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے گیا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں یہ ہمارا آخری دن تھا مدینے میں،
کھانا کھا کے اب ہم نے رخصت ہونا تھا. تو جب حجاج اور معتمرین مدینے سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں نا تو آخری وقت میں الوداعی سلام پڑھنے جاتے ہیں. سرکار جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جانا آخری نہ ہو، آنا جانا لگا رہے. ہر عاشق، ہر جانے والا سرکار کے روضے پہ کھڑے ہو کے جب الوداعی سلام پڑھتا ہے تو پتھر سے پتھر دل کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بچہ واپس آ گیا، کہنے لگا میں نے اپنی امی سے پوچھ لیا ہے. ان کا ٹھیک ہے تم بے شک ہندوستان چلے جاؤ، تو پھر آپ مجھے لے چلیں گے؟ ان کا بالکل لے چلیں گے. چنانچہ بچے کو لیا اور اسے کہا کہ بیٹا ابھی ہم نے الوداعی سلام پڑھنے، پھر ہم بیٹھیں گے گاڑی میں. کہا بہت اچھا. چنانچہ الوداعی سلام پڑھنے کے لیے چلے تو اس بچے کو بھی لے چلے. اس زمانے میں مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور راستے ہی میں ٹھیے لگا کر لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے تھے. جیسے آج کل بھی عرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے بچھا کے زمین پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. رائیونڈ کے اجتماع میں بھی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، زمین پہ بچھا کے ٹوپیاں تصویراں بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہاں پہ بھی یہی ماحول تھا. تو کہتے ہیں جب ہم جانے لگے نا الوداعی سلام پڑھنے کے لیے تو بچہ جہاں کہیں راستے میں کسی کے پاس کوئی عجیب سی چیز دیکھتا جو وہ بیچ رہا ہوتا تو وہ پوچھتا چچا جان ہندوستان میں یہ ہے؟ تو میں کہتا ہاں بیٹا کیوں نہیں، بہت ہیں. اچھا چچا جان یہ ہیں. کئی چیزوں کے بارے میں اس نے سوال کیا. پوچھتے پوچھتے ہمیشہ میں یہی کہتا رہا کہ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے تو بچے نے کہا چچا جان وہاں پہ یہ در بھی ہے؟ علامہ ظفر عثمانی فرماتے ہیں بچے کے سوال نے مجھ پہ جیسے گولی مار دی. مجھے کہ میں رونے لگا. میں نے کہا بیٹا یہ در وہاں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا، یہ در وہاں نہیں ہے. تو فرمانے لگے اس بچے نے میری انگلی چھوڑ دی اور مسجد نبوی کے دروازے سے چمٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا چچا جان آپ کو مبارک ہو آپ کا ہندوستان اور وہاں کی چیزیں، میں تو اس در کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یوں ہی پڑی ہوئی ہڈیاں چوستا رہوں گا، ٹکڑے کھا کے گزارا کرتا رہوں گا، اپنی زندگی کے دن گزار لوں گا، لیکن اس در کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہیں ساری دنیا کے سارے انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بچوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت، بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت. عشق رسول ہمارے اکابر کا خاصہ ہے. عشق رسول، اتباع سنت، یہ ہمارے اکابر کا طر امتیاز ہے. ہمارے اکابر کی زندگیوں کو دیکھ کے صحابہ کی جھلک آ جاتی تھی. صحابہ نگاہوں کے سامنے پھر جاتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دادی اماں تھی نا، دادی اماں وہ کہا کرتی تھی الیاس مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی، الیاس مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو مولانا الیاس صاحب کے بخاری شریف کے استاد تھے، وہ فرماتے تھے مولی الیاس مجھے تیرے آس پاس صحابہ کی صورتیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، مجھے تیرے آس پاس صحابہ کی صورتیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. انتقال کا وقت قریب ہے. موشن اسہال نے نڈھال کر دیا ہے. دن میں 40 مرتبہ اسہال ہو رہے ہیں.
میواتی وضو کرا رہے ہیں، وضو کراتے کراتے ایک میواتی نے جو پانی ڈالا بازو پر تو وہ ڈالا کہنی سے کلائی کی طرف، جبکہ مستحب ہے کلائی سے کہنی کی طرف ڈالنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنیوں کو غایت بنایا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تک آؤ کہنیوں کے، تو کہنیوں کو اللہ تعالیٰ نے غایت بنایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کہنیوں کو دھونے میں غایت بنانا یہ مستحب ہے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بازو پر جب میواتی نے پانی ڈالا کہنی سے کلائی کی طرف تو ایک دم چیخ اٹھے اور فرمانے لگے، مرتے مرتے مجھے کافر بناؤ گے، مرتے مرتے کافر بناؤ گے مجھے۔ ایک مستحب کے چھوڑنے کو بھی وہ کفر سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ ہے اصل محبت۔ اور پھر اس محبت پہ یہ صلہ ان کو کیوں نہ ملے کہ ان کی محنت سے کروڑوں لوگوں نے داڑھیاں رکھیں، کروڑوں لوگوں نے ٹوپیاں پہنی، کروڑوں لوگوں نے نمازیں پڑھیں، ہزاروں لاکھوں عورتیں باپرد ہوئیں، ہزاروں لاکھوں نوجوان عالم ہوئے، با عمل ہوئے، اور ساری دنیا میں دین کی ایک آواز لگی۔ اور یہ انعام اس محبت کے عوض ان کو کیوں نہ ملے کہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے جب چاہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں، جب چاہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، یوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا ناغہ زیارت ہوتی تھی روزانہ، یہاں تک کہ جس دن زیارت نہیں ہوتی تھی بیمار ہو جاتے تھے لوگ، بیمار پرسی کے لیے آتے تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ آج سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے علامہ صاحب بیمار پڑ گئے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہیں میرے آباء و اجداد اے جریر، اگر ان جیسا کہیں ملتا ہے تو لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ ہمارے اکابر اتباع سنت کا نمونہ تھے۔ آج سالک بھی سنت کو اپناتے ہوئے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں روحانیت میں ترقی چاہیے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر قیلولے کی نیت سے لیٹنا 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھیں؟ 1000 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر سنت کی نیت سے لیٹ جانا، کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹ جانا، سرکار کی سنت کو ادا کرنے کی نیت سے 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سنت اتنی قیمتی ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد۔ میں ہوں، میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، سرکار سے سب سے زیادہ محبت کریں گے اور اپنے نبی کے ہر طریقے کو اپنائیں گے، ہر طریقے کو۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، واہ کیا وہ سنت کے عاشق ہیں۔ فرمانے لگے، میں حضرت مفتی شفیع صاحب تشریف لائے تھے جامعہ اشرفیہ میں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے ہر بات میں سنت چاہیے۔ ایسا یہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور بالکل نوجوان ہیں، جوانی کے جذبات ٹھاٹھے مار رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مجھے جنون تھا کہ میں نے کسی سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے،
پھر مجھے کہا گیا یہ انعام تجھے اس لیے ملا ہے کہ تو سنت کو اپنانے میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ آگے پھر تاکیدن پھر فرمایا عضو علیہا بالنواجز، ان کو ڈاڑوں سے پکڑ کے رکھنا، چھوٹنے نہ پائے، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ میں نے حضرت جی کے خادم سے پوچھا طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، نیند نہیں آتی رات کو، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، تو جب لیٹتے ہیں تو کیسے لیٹتے ہیں؟ کہ جب بھی لیٹتے ہیں دائیں ہی لیٹتے ہیں، نہ سیدھے لیٹتے ہیں نہ بائیں لیٹتے ہیں، چاہے کتنے بے چین ہوں، چاہے ساری رات کی نیند قربان ہو جائے، نیند آتی ہے تو دائیں طرف آئے، نہیں آتی تو نہ آئے، مجھے نیند کا نہ آنا منظور ہے، بائیں کروٹ سونا منظور نہیں۔ تو یار آپ بھی میں بھی نیت کریں، زندگی گزار دی ہے، بہت ساری ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب یہ تو واپس آ نہیں سکتی، جو رہ گئی ہے اسی کو ہم کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ کون تیار ہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک سنت سے مزین ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کافی ہیں سروں پہ امامے سجائے ہوئے، لیکن اگر گنتی کی جائے تو تھوڑے ہیں، بے امامہ زیادہ ہیں، اماموں والے تھوڑے ہیں۔ جبکہ یہ مجمع سالکین کا ہے، تو بازار میں زندگی گزارنے والوں پھر کیا، ان کو پھر کیا کہا جائے؟ جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، سروزے لگاتے ہیں اور مراقبے کرتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں، جب انہی کو ابھی تک سنت کی چسنی لگی تو پھر کسی سے کیا گلہ کیا جائے؟ کفر چون کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب یہ دین کے ٹھیکیداروں اور دینداروں اور دین کی دعوت دینے والوں اور دین پہ چلنے والوں، اپنے آپ کو پرہیزگار جاننے والوں ہی کو بھی سنت کا چسکا نہیں لگا تو کسی کا کیا گلہ کیا جائے؟ تو ہوں گے نا مزین۔ اور اگر لوگ کہیں گے یہ تو ابھی کے کام نہیں ہے بیٹا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا پھر کر لینا۔ ابھی اس مجمع میں ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ کے کلپ میں میں نے فضیلت سنی، کپڑے والی ٹوپی کی، گول ٹوپی ہمارے سارے بزرگ پہنتے تھے، رات یہ بزرگ میرے پاس آئے، یہ جو بیٹھے ہوئے یہ حضرت شیخ سے بیعت ہیں، مولانا زکریا صاحب سے بیعت ہے، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے 1973 میں یہ بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب کی ترغیب پر یہ حضرت شیخ سے بیعت ہوئے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو مجھے دیکھ کے رونے لگ گئے، اندر کمرے میں مجھے دیکھ کے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آپ نے ٹوپی میرے پیر والی پہنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے بھی انہی کی وجہ سے پہنی ہے، اور انہوں نے حضور کی وجہ سے پہنی تھی۔ ہمارے نبی کو کپڑے والی ٹوپی پسند تھی، گول ٹوپی پسند تھی، وہ ٹوپی پسند تھی جو سر سے چپکی ہوئی ہو۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے سننی سب کی کرنی من کی۔ دنیا داروں کی سنتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ ہم نے کتاب پڑھی مختصر المعانی، اس میں ایک شعر لکھا تھا عربی کا، ایک عاشق اپنی محبوبہ سے کہتا ہے اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم، جب سے تجھ سے پیار کرنے لگاؤں نا تو لوگوں نے مجھے بڑا تان و تشنیع کیا ہے، لیکن جب بھی وہ مجھے تان و تشنیع کرتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ تان و تشنیع تیری وجہ سے کرتے ہیں، تو تیری وجہ سے مجھے ملامت اور لان تان سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ پھر اس کے حاشیے میں ایک شعر لکھا ہے نہ مانوں گا نصیحت پر، نہ میں سنتا تو کیا کرتا، کہ
نہ مانوں گا نصیحت پر، نہ میں سنتا تو کیا کرتا، کہ نہ سے کہ ہر بات میں نہ سے تمہارا نام لیتا تھا۔ میں نے نصیحت کرنے والے کی نصیحت سننی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی نصیحت کو سنتا ہوں، اس لیے سنتا ہوں کہ نصیحت کرنے والا، تجھ سے محبت اور عشق سے روکنے والا بار بار تیرا نام لیتا ہے، تو تیرے نام کی وجہ سے میں اس کی نصیحت کو بادب سنتا ہوں۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم۔ لوگ میری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، میری پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے جبے اور کرتے کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے پانچوں سے اوپر، میرے ٹخنوں سے اوپر پانچوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے مزہ آتا ہے کہ سرکار کی وجہ سے ملامت رہی ہے۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم۔ اے ملامت کرنے والوں، ملامت کیے جاؤ، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ فَلْيَلُمْنِ اللُّومُ، امر کا صیغہ، ملامت کرنے والے ملامت کیے جاؤ، جتنا کرتے ہو مجھے مزہ آتا ہے۔ اور یہ بالکل وہی ہے کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، حضرت بلال مزے میں کہہ رہے ہیں احد۔ تو کیا خیال ہے؟ سنت اور سنت، سنت کے سوا کچھ نہیں۔ تیار ہیں؟ ہر موقع پہ سوچا کریں اس موقع کی سنت کیا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی ایک دم چڑھائی شروع کر دی، بیوی نے کہاں چلے جاتے ہیں آپ، بچوں نے میرا خون پی لیا ہے، دماغ خراب کر دیا ہے میرا، ایک دم آپ کی بیوی آپ پہ چڑھ گئی۔ اب اس موقع پہ سوچیں کہ سنت کیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو صرف سنتوں میں یہ یاد ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا پڑھ کے پھر جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی صرف دعائیں نہیں پڑھنی مسنون، بلکہ ہر موقع پہ ہمارے آقا نے کیا ریئیکشن دیا تھا وہ دینا ہے۔ اب بیوی آپ پہ برس پڑی ہے، اب بتائیں حضور کی سنت کیا ہے؟ اب حضور کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں وائپر، آج کل ڈنڈے نہیں ہوتے نا اس لیے وائپر کہہ رہا ہوں، آپ نے اٹھایا وائپر اور لی اس کی خبر کہ کم وقت میں تو باہر تھا، مجھے تم نے بتایا تھا کہ بچے تنگ کر رہے ہیں، تو مجھے فون کر دیتی میں آ جاتا، آتے ہی تم نے چڑھائی کر دی، میں پہلے سے تھکا تھکایا، اس گاہک نے میرا ویسے ہی دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ نہیں، اس موقع کی سنت کیا ہے؟ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بھلا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ سب سے بھلا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی کو نہ ڈانٹا ہے نہ مارا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے سیرت، ساری زندگی نہ مارا ہے نہ ڈانٹا ہے۔ یہ سنت ہے۔ کوئی زیادتی کرے درگزر کر دو، کوئی برائی کرے اچھائی کرو، کوئی توڑے تو اس سے جوڑو، کوئی غصے ہو جائے تو مسکرا کے سن لو۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے بدتمیزی کی، کتابوں میں لکھا ہے ہمارے نبی دیکھتے رہے مسکراتے رہے، دیکھتے رہے مسکراتے رہے۔ ہر موقع کی سنت، ہر موقع کی سنت۔ ہر موقع کی سنت۔ شدید سردی ہے، منہ سے بھاپ نکل رہی ہے، بیگم سے کہا بیگم جلدی سے چائے لاؤ، جسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بیگم نے چائے پیش کی، آپ نے جو پیالی اٹھائی تو وہ ٹھنڈی۔ تو اب اس موقع کی سنت کیا ہے؟ اس موقع کی سنت یہ نہیں ہے چائے لائی ہو شربت لائی ہو، یہ کوئی چائے ہے؟ پسند ہے تو پی لو، نہیں پسند تو رکھ لو۔ یا یہ کہہ دو بیگم ایک اور کپ لے آؤ،
एक और बना के ले आएगी, वो गर्म होगा। हम दुकानों पे जाते हैं ना, दुकानों पे जाते हैं तो रेट कम कराते 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 कोशिश ये होती है कि खरीद से भी कम में ले लें। ये कोशिश होती है, हर पाकिस्तानी गाहक की कोशिश होती है कि खरीद से भी कम में ले ले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आगे भी पाकिस्तानी है। हमारे उस्ताद साहब फरमाने लगे, हमारे मोहल्ले में एक पठान रहता था, वो अपनी बीवी को बहुत मारता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी बीवी भी पठान थी। लोहे को लोहा काटता है ना। तो अल्लाह का शुक्र है आगे भी पाकिस्तानी है। तो वो भी रेट जो बताते हैं वो पहले से 10 गुना बताते हैं। लेकिन सरकार की सुन्नत क्या है? हमारे नबी एक दफ़ा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी थे, वो देहात में रहते थे, और जब भी देहात से आते थे तो हुजूर के लिए कोई चीज़ ले आते। जैसे आजकल देहाती लोग घी ले आते हैं, देसी घी ले आते हैं, शहरों में तो नहीं मिलता ना देसी घी, कोई खालिस दूध ले आए। तो उस ज़माने में जो देहातों में चीज़ें मिलती थीं वो हमारे नबी के पास ले आते थे। हमारे नबी शहर की चीज़ उसको हदिया कर देते थे और आप फरमाते थे ये हमारा गांव है, हम इसके शहर हैं। अब ये तो तारुफ के बाद की बात है। इससे पहले हाँ, वो बात मिक्स हो गई, 2 किस्से मिक्स हो गए। चलें पहले इसको मुकम्मल कर लें। आप अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बाज़ार में गए तो देखा कि वो खड़ा हुआ है, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उन साहबी का। वो बाज़ार में खड़े हुए हैं तो हमारे नबी पीछे से गए और उसकी आंखों को जाके पकड़ लिया यूं। क्या नसीब थे उसके, आंखों पे हुजूर का हाथ है। अब उसने जो देखा ना कि मेरी आंखें किसी ने पीछे से पकड़ ली हैं तो उसने छुड़ाने की कोशिश की और हुजूर छोड़ नहीं रहे। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हुजूर छोड़ नहीं रहे। आखिर छुड़ा ही लिया। पीछे जो मुड़ के देखा तो सरकार थे, तो जरा और चिपक के हुजूर से चिमट गए, अपनी पीठ को हुजूर के सीने से लगा लिया। आपने उसके कंधे पे हाथ रख के फरमाया, है कोई गुलाम इस गुलाम को खरीदे, है कोई इस गुलाम को खरीदे? कि या रसूलल्लाह मेरे जैसे भगोड़े और मेरे जैसे खोटे को कौन खरीदेगा? आपने फरमाया नहीं, तेरी अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है। ये वाकया अलग था जो बीच में आ गया। हमारे नबी एक दफ़ा बाज़ार में गए, एक शख्स को देखा कपड़े बेच रहा है, उसके पास शलवार थी, शलवार बेच रहा था। हमारे नबी ने एक शलवार उठाई, आपको पसंद आ गई और वो शलवार ले ली और हमें कितने की? कहा जी इतने की। तो उस ज़माने में सोना चांदी होता था, रुपए नहीं होते थे, सोना चांदी होता था। तो आपने उसको चांदी दी कि जितना तुम्हारा हक बनता है उतना इसमें से तोड़ के निकाल लो। उसने तराजू में डाली चांदी, जितना उसका बनता था हक उतनी उसने तोड़ ली। आपने फरमाया थोड़ी सी और तोड़ लो, थोड़ी सी और तोड़ लो। तो वो हक्का बक्का रह गया कि ये कैसा गाहक है, गाहक तो कम कराते हैं, ये कैसा गाहक है जो कह रहा है और थोड़े से पैसे ले लो। तो एकदम वो हैरानगी से देखने लगा, कहने लगा आप कौन हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा साथ थे। कहने लगे वो अजीब आदमी है, तुझे अल्लाह के नबी का पता नहीं है? ये अल्लाह के नबी हैं। जिन वर्जह, तोल और थोड़ा सा और ले, ये इस मौके की सुन्नत है। हमने अपने बाबा को इस सुन्नत पे अमल करते हमेशा देखा। रक्शे वाले से बात करते थे, रक्षा कराते थे, रक्शे वाला कहता 250 रुपये, उसको 280 रुपये देते थे, उसको 200 रुपये 300 रुपये दे देते थे हमेशा। घर में किसी प्लम्बर को बुलाते सिर्फ बटन लगाने के लिए उसको 500 का नोट निकाल के दे देते। तो मुझे परेशानी होती कि बाबा आप इसकी आदत क्यों ख़राब कर रहे हैं? फरमाते बेटा आदत ख़राब नहीं कर रहा हूँ, सुन्नत यही है, हक से ज़्यादा दो, हक से ज़्यादा दो। हर सुन्नत पे
اس کی تحقیق کی طبیعت بن جائے کہ اس موقع پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ یہاں سے اتباع سنت کا عزم لے کر چلے گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اجتماع ہوا، اور اگر آپ یہاں سے گئے اور سنت کے بارے میں ہمارا وہی رویہ رہا تو ہم سمجھیں گے کہ اجتماع ہوا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے، چلیں گے نا سنت پہ؟ چلیں گے نا سنت پہ؟